نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ کل جمعے کا جو موضوع تھا اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے، کچھ بات تشنگی رہ گئی تھی۔ کل کا موضوع جو تھا جمعے کا وہ یہ تھا کہ ماں باپ کے اثرات اولاد میں ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اور مثال دی تھی کہ جیسے پیڑ کا اثر پھل میں آتا ہے ایسے ہی ماں باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کیکر کے درخت پر انار دیکھیں، کیکر کے درخت پر آم دیکھیں، جیسا پیڑ ہوگا ویسا اس کا پھل ہوگا۔ ماں باپ کے جو اعمال ہوں گے اس کے اثرات اچھے یا برے، کم یا زیادہ اولاد میں آئیں گے ضرور۔ یہ کل کا عنوان تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہر انسان دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہر انسان کی زندگی دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ لوگ ہماری زندگی سے یا تو اچھائی اخذ کرتے ہیں یا برائی اخذ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ اثرات قبول بھی کرتا ہے اور اثرات دوسروں پر چھوڑتا بھی ہے۔ حتیٰ کہ انسان جانوروں سے بھی اثر قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم بکریاں رکھا کرو۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ بکریاں رکھو گے تو تمہارے اندر مسکنت آئے گی، تواضع آئے گی، اور جو اونٹ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر کبر ہوتا ہے، اکھڑ پن ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان جو ہے یہ اثرات کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کا سلسلہ اللہ نے بنی آدم میں جاری و ساری فرمایا۔ اگر انسان پتھروں کی طرح ہوتا کہ کوئی اثر قبول نہ کرتا، نہ اچھا نہ برا، تو انبیاء کا سلسلہ انسانوں میں کیوں جاری و ساری ہوتا؟ تو پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ اثر قبول کرتا ہے اور اثر دیتا بھی ہے۔ سب سے زیادہ ہم سے اثر لینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا زیادہ وقت ہمارے ساتھ گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس علی دین خلیلہ،
کہ انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں. چونکہ دوست کے ساتھ انسان جو ہے زیادہ وقت گزرتا ہے، ہر اچھی بری بات اس سے کہتا ہے، دیکھتا ہے، تو لہٰذا انسان اس سے اچھائی بھی لے لیتا ہے اور برائی بھی لے لیتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ کسی انسان کے اچھا یا برا ہونے کے لیے یہ دیکھیں کہ آیا اس کے دوست کیسے ہیں. اگر دوست اچھے ہوں گے تو یہ اچھا ہے، اگر دوست اچھے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گڑبڑ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ہر راہ چلتے آدمی کو دوست نہیں بنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو صدیق اکبر کو دوست بناتا، لیکن صدیق اکبر میرا دوست نہیں ہے، وہ میرا بھائی ہے. دوست میرے اللہ ہیں، دوست میرے اللہ ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے جن سے زیادہ اثر لیتا ہے وہ اس کے دوست ہیں، وہ اس کے گھر والے ہیں، وہ اس کے دفتر والے ہیں، وہ اس کے شاگرد ہیں، وہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ انسان جو ہے زیادہ اثر لیتا ہے. اب بچہ وہ سب سے زیادہ یا تو ماں باپ سے اثر لیتا ہے یا اپنے استاد سے اثر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کا زیادہ وقت یا تو استاد کے سامنے گزرتا ہے یا ماں باپ کے سامنے گزرتا ہے. جیسے ہی وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے، کچھ سمجھنے سوچنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ بیٹھنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، کھڑا ہونے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے. تو وہ ماں باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے. ماں باپ کو دیکھ رہا ہے، وہ سرسری نہیں دیکھ رہا. آپ حیران ہوں گے، جن لوگوں کا بچوں سے واسطہ ہے وہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. بچہ گھر میں آ کے ہو بہو اپنے استاذ کی نقل اتارتا ہے، اپنی مس کی نقل اتارتا ہے. اس سے یہ بات ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ بچہ کس قدر انہماک سے، دھیان سے اپنے استاذ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے دل اور دماغ کی صاف تختی پر اپنے ان بڑوں کی نقل و حرکت کو، ان کی گفت و شنید کو وہ محفوظ کر رہا ہے. اور بعض دفعہ وہ گھر میں آ کر ہو بہو وہ کرتا ہے. اور ایسے ہمارے سامنے بہت واقعات ہیں. مثلا بچے نے گھر میں کوئی ایسا لفظ بولا کہ سارے گھر والے چونک گئے کہ یہ لفظ اس نے کہاں سے لیا. ہمارے گھر میں تو کوئی ایسا لفظ بولتا ہی نہیں، یہ اس نے کہاں سے لیا. تو بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ لفظ، اس نے کہا کہ ہمارے استاذ ایسا کرتے ہیں، ہمارے استاذ ایسا بولتے ہیں. اب اسے یہ نہیں خبر کہ یہ لفظ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں، یہ لفظ قابل ستائش ہے یا نہیں. بس اس نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے استاد بول رہے ہیں تو لہذا وہ بھی فخر میں بول رہے ہیں. اسی لیے ماں باپ اپنے بچوں کو باہر گلی میں ادھر ادھر بیٹھنے نہیں دیتے، کھیلنے نہیں دیتے، جانے نہیں دیتے کہ بچہ گالی نہ سیکھ لے، بےہودگی نہ سیکھ لے. تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں ان ساری باتوں کا وہ یہ کہ بچہ یا تو ماں باپ سے زیادہ سیکھتا ہے یا استاد سے زیادہ سیکھتا ہے.
اس لیے کہ ان کے ساتھ اس کا وقت زیادہ گزرتا ہے۔ اب جب استاد سے وہ سیکھتا ہے یا ماں باپ سے سیکھتا ہے، دونوں کو دیکھتا ہے، استاد کو بھی دیکھتا ہے، ماں باپ کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اب ماں باپ اگر یہ کہے کہ میرا بچہ میری بچی اچھی ہو جائے، اچھا ہو جائے، تو اسے قربانی دینی پڑے گی، اسے اپنے آپ کو اچھا بنانا پڑے گا۔ وہ کہے کہ میں گھر میں نکر پہن کے گھوموں، معذرت کے ساتھ برا مت محسوس کریں، لیکن میرا بچہ جو ہے وہ جنید بغدادی بنے، وہ شرعی لباس پہن کے گھومے، کیسے ہوگا؟ اسے کیا خبر؟ وہ کہے گا بابا جب آپ یہ پہن رہے ہیں تو میں کیوں نہ پہنوں؟ باپ گھر میں چیخ کے بول رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، اور وہ کہے کہ میرا بچہ کبھی ایسا کیسے ہوگا؟ ہوگا نہیں۔ تو گویا ہمارے بچے نے ہم سے لینا ہے۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ ہمارا بچہ معاشرے کا بہترین فرد ثابت ہو، خلق خدا اس سے نفع حاصل کرے، اور وہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین نفع رساں انسان بنے، تو پھر اس کے لیے ہمیں اپنے جذبات اور احساسات کی، اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی۔ کچھ بھی نہیں، ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آج کل تو جدید قسم کے کھلونے، گیمیں آ گئیں، نئی وہ بعض دفعہ کچھ کوئی بتاتا ہے تو سن کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اچھا ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے۔ یعنی چھوٹے بچے یا عام بچے ہم سے زیادہ وہ ماسٹر ہیں، ہم سے زیادہ موبائل کو جانتے ہیں، ہم سے زیادہ نیٹ کو جانتے ہیں، ہم سے زیادہ فیس بک کو جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ہم تو ان کے سامنے باولے لگیں گے، ظاہر ہم جانتے ہی نہیں۔ تو پہلے وقتوں میں جب ہمارا زمانہ تھا تو اس وقت سادہ چیزیں تھیں، سادہ چیزیں۔ اس وقت ایک اتنی سی ڈبیا آیا کرتی تھی جس کے ایک سائیڈ پر پورے جہان کا نقشہ بنا ہوتا تھا، پورے ورلڈ کا نقشہ بنا ہوتا تھا، ایک سائیڈ پر انسان کا نقشہ بنا ہوتا تھا۔ یعنی ایک سائیڈ پر انسان کا نقشہ اور ایک سائیڈ پر ورلڈ کا نقشہ۔ تو ٹیچر جو ہے وہ بچے کو دیتا تھا اس کی ذہانت جانچنے کے لیے، اس کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے، اس کو یعنی جو وہ بنا ہوا ہوتا تھا نا، اس کو ادھر سے ادھر کر دیا، ادھر سے ادھر کر دیا، تو وہ نقشہ بکھر جاتا تھا، نقشہ بکھر جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا، جہان والا نقشہ اس کی طرف کر کے کہتا تھا کہ اس کو صحیح کر کے دو۔ جو صلاحیت والے بچے تھے وہ کیا کرتے، وہ اس کو پلٹتے، پلٹ کر وہ انسان کا نقشہ بناتے جاتے۔ انسان کے پاؤں بنا دیے، اس کا چہرہ، اس کا سارا پورا انسان سیٹ کر دیا۔ اب جب انسان کو ادھر سیٹ کیا، ادھر جہان سیٹ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ٹیچر کہتا کہ آپ نے یہ کیسے صحیح کر دیا؟ وہ کہتا بچہ کہ میں نے انسان کو انسان بنا دیا تو جہان جہان بن گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی میں نے انسان کو اس کو صحیح کر دیا، اس کا نقشہ بنا دیا، پیچھے جہان کا نقشہ خود بن گیا۔ تو بات بڑی گہری ہے۔ اگر انسان انسان بن جائے تو جہان جہان بن جائے گا۔ اگر گھر میں ہم صحیح انسان بن جائیں معذرت کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہماری اولاد وہ ہم سے ہی دیکھنے والی ہے، ہم سے ہی سیکھنے والی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اور لائن پہ چلیں، جو ہمارے ساتھ پیچھے منسلک ہیں۔ ہماری مثال انجن کی ہے،
اولاد کی مثال ڈبوں کی ہے. ہم کسی اور رخ پہ جا رہے ہوں اور چاہیں کہ ڈبے اور رخ پہ چلے جائیں، ایسا کیسے ہوگا؟ ہوگا ایسے؟ نہیں ہوگا. اب میں آگے اگلی بات کی طرف آتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کا کل میں نے عرض کیا تھا، ان کے والد بہت تقوی والے انسان، بہت تقوی والے انسان. کبھی کبھی پانی کے کنارے پر آ کر کے ذکر کیا کرتے تھے. اور ہمارے اکابر نے لکھا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. پانی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شجر و حجر، نباتات، جمادات، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن انسان اس کو سمجھتا نہیں. اور بعض اکابر نے لکھا کہ اگر انسان ایسی جگہ پر جا کر کے ذکر کرے، یہ مطلب نہیں کہ آپ اٹھ کے بھاگ جائیں اب، لیکن مثال دی کہ اس سے بہت جلد اثرات ہوتے ہیں روحانیت. تو یہ کبھی کبھی پانی کے کنارے پر جا کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے اور بہت دھن کے ساتھ کیا کرتے. ایک دفعہ تشریف لے گئے تو کئی دنوں کا فاقہ، ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، ذکر سے فارغ ہوئے تو دیکھا کئی دنوں کا فاقہ. سوچنے لگے یا اللہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں. تو دیکھا کہ پانی پر تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا تھا، سیب آ رہا تھا. انہوں نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا. سیب اٹھایا کھا لیا. اب جب کھا لیا تو احساس ہوا کہ اوہ ہو، یہ میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، پتہ نہیں یہ حلال کا ہے حرام کا ہے کس کا ہے کیا ہے، میں نے تو اجازت نہیں دی. یعنی یہ بہت گہری بات ہے. ورنہ جب انسان فاقے سے ہو اور اس طرح سے آئے تو گنجائش نکل ہی آتی ہے، لیکن بہت ہی گہری بات. جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بازار میں جا رہے تھے، سائے میں، مکانوں کے سائے میں جا رہے تھے. ایک مکان آیا تو سایہ چھوڑ کر دھوپ میں ہو گئے، پھر اگلے سائے میں آ گئے. کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا؟ کہا کہ اس کو میں نے قرض دے رکھا ہے، اس کو میں نے ادھار دے رکھا ہے. اب میں اگر اس کے مکان کے سائے سے گزرتا تو گویا میں قرض خواہ سے نفع حاصل کر رہا ہوں، کہیں سود کے زمرے میں نہ آ جاتا. کتنی گہری بات، بہت گہری بات. تو خیر ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ سیب اب کیا کروں، میں کہاں سے ڈھونڈوں، کیا کروں. سوچنے لگے یا اللہ تو میری مدد فرما. پھر دل میں آیا کہ جس طرف سے یہ پانی آ رہا تھا تیر کے آئے، اس طرف جاؤں، شاید کوئی اللہ سبیل پیدا کر دے. تو جب اس طرف گئے تو آگے کنارے پر باغ تھا اور باغ میں ایک سیب کا درخت جو ہے وہ جھکا ہوا تھا. یقین ہو گیا انہیں کہ بھئی اسی کا یہ سیب تھا. اب اس کے مالک کو ڈھونڈا، اس کو کہا کہ بھئی اس طرح سے آپ کے باغ کا سیب جو ہے وہ ٹوٹ کر خود گرا اور گر کر کے پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، تو میں نے اٹھا لیا، کھا لیا. اب میں معافی چاہتا ہوں، میں نے اجازت کے بغیر کھا لیا. اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ تو کوئی عام آدمی نہیں. تو کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، اگر پیسے لینے ہیں تو پیسے لے لیں. اس نے کہا نہیں، ایسے ہی معافی نہیں ملے گی، اس کے لیے تو شرائط ہیں. اب انہوں نے کہا جی کیا شرائط ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کی لیے شرائط ہیں، میری ایک بیٹی ہے، اس سے آپ نکاح کریں. کہا کہ اچھا. کہا لیکن اس نے کہا کہ مسئلہ اور ہے، نکاح کو تو ہر آدمی تیار ہو جائے گا، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے چلنے سے قاصر ہے، گویا زندہ لاشا ہے. اب ایسے کو کیا کرے گا انسان؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، پھر معافی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ جب آخرت پیش نظر ہو تو پھر انسان بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے۔ سوچ کے طے کر لیا کہ آخرت کا وزن تو بہت مشکل ہے، یہ برداشت ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد جب یہ اپنے کمرے میں گئے تو کمرے میں دیکھا تو جیسا اس نے کہا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، بہت ہی حسین خوبصورت۔ فوراً جلدی سے واپس آ گئے اور سمجھ گئے کہ شاید میں کسی غلط جگہ چلا گیا، اور جا کر کے کہا کہ ایسا تو کچھ ہی نہیں، تو میں کہیں غلط جگہ تو کہا کہ نہیں، غلط جگہ نہیں، آپ وہ آپ کی اہلیہ ہی ہیں۔ تو کہا آپ نے تو یوں کہا تھا۔ کہا امتحان تھا آپ کا، اور اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ آنکھوں سے اندھی میں نے اس لیے کہا کہ اس نے میرے اور آپ کے چہرے کے علاوہ آج تک کسی کا چہرہ دیکھا نہیں، کسی غیر محرم کے چہرے کو اس نے دیکھا نہیں۔ پاکیزہ، کانوں سے بہری ہے کا مطلب یہ ہے کسی غیر محرم کی گفتگو اس نے نہیں سنی۔ زبان سے گونگی کا معنی یہ ہے کہ زبان سے غیر محرم سے بات، گناہ والی بات نہیں، پاؤں اس کے گناہ میں آلودہ نہیں، ہاتھ اس کے گناہوں سے آلودہ نہیں۔ میں ایسی ہی بیٹی کے لیے ایسے ہی انتخاب چاہ رہا تھا کہ اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میری جیسی بیٹی ہے ایسا ہی کوئی پاکیزہ انسان عطا کر۔ اللہ نے آپ کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ادھر مدین میں شعیب علیہ السلام اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، یا اللہ میری بیٹی جوان ہو گئی، میں کہاں کروں؟ میں نبی ہوں، نبی کی اولاد، اس کی صلاحیتیں، اس کی صفات آپ جانتے ہیں، یا اللہ میں کہاں کروں، کیا کروں؟ اللہ نے مصر سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر پر بھیج دیا۔ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد کو اس طرح سے بھیجا ان کے در پر۔ نکاح ہوا تو اللہ نے بیٹا عطا کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ تو ماں باپ کے اثرات ہوتے ہیں اولاد میں، اسی طرح بے پناہ مثالیں ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے والد حضرت مولانا اسماعیل بہت متقی انسان تھے، 30,000 درہم اس زمانے میں چھوڑ کر کے گئے تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے۔ ایک درہم بھی مشکوک نہیں تھا، یعنی جس کے بارے میں یہ شک ہو کہ آیا حلال کا ہے یا حلال کا نہیں ہے، ایسا ایک بھی نہیں تھا۔ پاکیزہ کمائی، اور پھر اسی پاکیزہ کمائی کی برکات یہ ظاہر ہوئی کہ ماں نے بیٹے کی آنکھوں کے لیے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا، بیٹے کو بینائی عطا کی۔ بینائی ہی نہیں عطا کی بلکہ ظاہر کو بھی بینا کر دیا، باطن کو بھی بینا کر دیا۔ صرف بصارت ہی نہیں دی، اللہ نے ماں کی دعا کی برکت سے صرف بصارت ہی نہیں دی، بصیرت بھی عطا کر دی۔ امام بخاری رحمت اللہ ہے۔ تو پتہ چلا ماں باپ بہت اونچی درجے کی چیز ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری اولاد کسی مقام پر پہنچے، یہ بات تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ والدہ سے جا کر کے کہا، امی جان آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا اور کتنے لوگ مجھ سے جو ہے وہ فیض پا چکے ہیں۔ تو والدہ نے کہا کہ اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ کہا تو پھر؟ کہا تیری ماں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا، یہ اس کی برکات ہے، یہ اس کی برکات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کسی کام کی بن جائے،
کسی مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی. اور ہمیں قربانی کیا دینی پڑے گی؟ ہمیں قربانی یہ دینی پڑے گی، ہمیں گناہ سے پکی اور سچی توبہ کرنی پڑے گی، ہمیں اللہ کی نافرمانی چھوڑنی پڑے گی، ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ جب ہم تقوی والی زندگی کو اختیار کریں گے تو پھر دیکھو، بولنے سے زیادہ بچہ آپ 1000 سمجھا دیں، 2 گھنٹے کی تقریر کریں، وہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. جو آنکھ سے دیکھے گا وہ اس کے دل میں اتر جائے گا. جو وہ بچہ آنکھ سے دیکھے گا وہ اس کے دل میں اترے گا. آپ کی لمبی لمبی نصیحتیں ادھر سے سنے گا، ادھر سے نکل جائیں گی، لیکن جب وہ آپ کو دیکھے گا کہ میرے ابا راتوں کو اٹھ کر مصلی پہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، پاکیزگی والی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جب وہ آپ سے یوں جڑا ہوا ہے تو جہاں آپ کا انجن پہنچے گا وہیں وہ ڈبہ بھی آ کے وہیں لگے گا. اور اگر ہم چاہیں کہ ہم کسی اور جگہ جائیں اور وہ کسی اور جگہ چلے جائیں، ایسا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرۃ.